بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت رضی اللہ عنہ۔ میں عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گفتگو دلائل کے ساتھ پیش کروں گا۔ جو حضرات میرا ذوق اور میرا مزاج سمجھتے ہیں، میں عموماً مشترکہ جلسوں کا قائل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن مولانا محمد یوسف پر دامت برکاتہ کے حکم پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ زندگی کے دن اللہ نے کتنے دیے ہیں کہ خالق بہتر جانتا ہے، لیکن جو دن اللہ زندگی کے دے وہ آدمی جرأت اور شجاعت کے ساتھ حق کو بیان کرتے روز گزار دے تو اللہ کا احسان ہے۔ میں نے اس کی گزارش کی ہے، مجھے بعض احباب نے خود فرمایا کہ مولانا آپ کیسے؟ میں نے کہا میرا آپ حضرات گفتگو سنتے ہیں مگر میرے مزاج سے واقف نہیں۔ ایک ہے میرا مسلکی مزاج، ایک ہے میرے قائدین اور اکابر قادر و اکرام۔ میں اپنے اکابر کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کی بات کبھی نہیں کرتا، چونکہ میرا موضوع ہی جلسے پر تعریف کردہ ہے اور میری عادت یہ ہے کہ جو موضوع اشتہار پر لکھ دیا جائے میں اس سے دائیں بائیں گفتگو نہیں کرتا، اور اس پر میں الحمدللہ تعالیٰ ایک موضوع کا تعین کیے بغیر ہمیشہ سے کہہ رکھا ہے آپ حضرات جو موضوع دیں میں گفتگو اشتہار پہ دیے گئے موضوع عنوان پر ہی کرتا ہوں، دائیں اور بائیں میں گفتگو کبھی نہیں کرتا۔ کبھی آپ حضرات میری گفتگو سننے کے لیے کسی جلسے میں تشریف لائیں تو اشتہار پہ دیا گیا موضوع پر لینا کافی ہے۔ آپ ذہن میں رکھ کر آئیں کہ اس سے دائیں اور بائیں میں نہیں جانا، اس لیے بلا وجہ میری آمد پہ آپ حضرات پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کو میں آج گجرانوالہ کی سرزمین پہ اس طرز پہ بیان کروں گا کہ آپ نے مجھ سے قبل کبھی نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ۔ یا تو نعرہ مارو تھا، میری بات دیر میں لگا۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ مجلس سے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں لگا، میری عادت ہی نہیں ہے۔
میں کبھی نہیں کہتا آمین کو، سبحان اللہ کو، ماشاء اللہ کو۔ جلسے کے سامعین سے داد خود وصول کرنا، میں اس کو خطابت کی غیرت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ دلائل اپنے پیش کر دو، آگے سامعین کے ذمہ ہے، اور میں انشاءاللہ دلائل دوں گا اللہ انشاءاللہ۔ لیکن میں آج اپنی 120 کی رفتار سے ذرا کم گفتگو کروں گا، اس لیے کہ عموماً گجرانوالہ سے خصوصاً گلا ہوتا ہے کہ مولانا سیرت النبی کانفرنس میں بیان کر کے ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ میں پرسوں کراچی سے واپس آیا ہوں، کراچی اجتماع تھے، تو میں نے کراچی کے احباب سے کہا کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میری مادری زبان پنجابی ہے، تمہاری مادری زبان اردو ہے، آپ اردو سپیکنگ حضرات میں میرا جلسہ رکھو تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی رفتار میرے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ میں تمہاری اردو کو بھی چیلنج کر دوں گا کہ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، جو میری خطابت کی سبیل ہے، لیکن چونکہ ہمارا گجرانوالہ کا ہے تو شہر لیکن ماحول جاتی ہے، اس لیے وہ احباب کہتے ہیں مولانا گفتگو ٹھہر کے رک کے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آج بات سمجھاؤں گا، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، بات سمجھ آئے تو اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش اور کرتا ہوں، میں نے جلسے والی انتظامیہ سے گزارش کیا، توجہ رکھے تو بھائی ادھر یہ گرگر نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھو۔ اب یہ نہیں کرنا میرے جلسے میں 10 بندے ہو یا 1000، میں اپنے سامعین پر کڑی نگاہ اور میں سمجھتا ہوں کہ کون میری گفتگو سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا نام علم الغیب نہیں ہے، اس کا معنی اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر آنکھ کو دیکھ کر سمجھتے کہ اس کو یرقان ہے، سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر پسینہ دیکھ کر سمجھتے کہ اس کو بخار ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کو سمجھ آ جائے کرائم کی بنیاد، اس کو عالم الغیب نہیں کہتے، علم غیب اور ہے اور طب اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے، مجھ سے ناراض مت ہو، مجھ سے کبھی گسا کی تعریف لے، میں پہلے پوچھتا ہوں عنوان کیا ہوگا، میری گفتگو کا وقت کیا ہوگا، میں نے کتنی دیر بولنا ہے، مجھے پہلے بتاؤ۔ آپ آزما کر دیکھو، آپ نے 5 منٹ کہنا ہے تو آپ کی گھڑی پر 6 منٹ شروع نہیں ہوگا، میں بیان ختم کر دوں گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے 1 گھنٹہ کہنا تو میرے دلائل نہیں کہیں گے کہ پورے گھنٹے میں دلائل ختم ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ حضرات جو وقت دیں گے میں وقت پہ پہنچتا ہوں، پورا ملک اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے آج تک بحمد اللہ تعالی کبھی پہنچنے میں تاخیر نہیں کی، جس طرح وقت پر آتا ہوں اسی طرح وقت پہ جاتا ہوں۔ میں آپ کی رعایت کرتا ہوں تو آپ کو میری بھی رعایت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ توجہ رکھنا، میں نے اس لیے گزارش کیا ہے، کبھی انتظامیہ اس گمان میں ہوتی ہے کہ ہم کہیں گے 10 بجے آؤ تو شاید 11 بجے آئے گا، لہٰذا اس کو 8 بجے کا ٹائم تو دیر سے کرنا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں پاکستان کی سرزمین میں رب نے چاہا تو دیوبندیت کی تاریخ کو دہرا دوں گا انشاءاللہ۔ مشترکہ جلسے کی میں بھی رعایت کروں گا، آپ بھی رعایت کریں، آپ اس کا خیال کریں۔ جب میرے عنوان پہ تنہا جلسہ ہوگا تو پھر میں ہوگا انشاءاللہ۔ آج مشترکہ جلسہ ہے، آپ اس کی ضرور رعایت فرمائیں۔ آج عظمت صحابہ پہ نعرہ لگائیں، عظمت اہل بیت پہ نعرہ لگائیں، سنیت کے نعرہ لگائیں۔ آج وہ نعرہ لگائیں کہ جن تینوں نے مل کر جلسہ کیا ان میں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آج اس کی رعایت کریں۔ توجہ رکھنا، بیٹا والد کا بھی بیٹا ہے، بیٹا استاذ کا بھی بیٹا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اپنے والد کا جسمانی بیٹا ہے، اپنے استاذ کا روحانی بیٹا ہے، اپنے والد کے جسم کا حصہ ہے۔ استاذ نے 2 کلمے کہے، 2 لفظ کہہ دیے، شاگرد نے محفوظ کر لیے۔ بیٹے کا جسم باپ کے جسم کا حصہ ہے، بیٹے کی روحانیت اور علم استاد کے علم کا حصہ ہے۔ یہ والد کا بیٹا بھی ہے، اپنے استاد کا بیٹا بھی ہے،
استاد سے تعلق اس کا روحانیت اور علم کا ہے، اپنے والد سے تعلق خون اور جسم کا ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان یہ بیٹے آدم کے بھی ہیں، یہ بیٹے خاتم الانبیاء کے بھی ہیں۔ کائنات میں پہلے جسم کا نام، جس میں انسانی کا نام آدم ہے، اور کائنات میں پہلے مرکز اصاف کا نام محمد ہے۔ دنیا میں ایک مرکز اجسام انسانیہ ہے، دنیا میں ایک مرکز اصاف انسانیہ ہے۔ جسم کے مرکز کو آدم کہتے ہیں، اصاف کے مرکز کو محمد کہتے ہیں۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں تو جسم کے، اور محمد کے بیٹے ہیں تو اصاف میں۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں نے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ آپ میرے مقدمات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں گے۔ ہم نے وہ طرز اختیار کیا ہی نہیں ہے جس طرز پہ عقلی اور نقلی دلائل کرتے ہیں۔ ہم حضرت آدم کے بیٹے بھی ہیں، ہم حضرت محمد کے بیٹے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کے بیٹے ہیں۔ ہمارا تعلق جسم میں ہے۔ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کا بدن پیدا کیا اس کا نام آدم ہے۔ اللہ نے کائنات میں جس کو سب سے پہلے اس صاف کا مرکز بنایا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے پیغمبر بھی نبی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ بھی نبی ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ ان کی حیثیت اس صاف کے مجمع اور جامع کی ہے، ہمارے پیغمبر کی حیثیت اس صاف کے منبع کی ہے۔ جامع کا معنی تالاب ہے، منبع کا معنی چشمہ ہے۔ ہمارے پیغمبر سے صفتیں پھوٹتی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ میں صفتیں جمع ہوتی ہیں۔ جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے تالاب سے پانی پیا ہے، جس نے محمد کا پڑھا ہے چشمے سے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ جامع صفات کے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ منبع اور صفات ہیں۔ یہاں سے صفت نکلی ہے، ان کو صفتیں ملی ہیں، اور صفت علم بھی یہ وصف ہے، صداقت بھی یہ وصف ہے، عدالت بھی یہ وصف ہے، سخاوت بھی وصف ہے، بھی وصف ہے، سہانت بھی وصف ہے، ختم ہے کیا معنی؟ اس سے بڑا شادی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بڑا سخی ہو سخاوت اس سے ختم ہے کیا معنی؟ اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ پھر مجھے دنیا میں کہنے دینا ارے سخاوت نبوت سے ختم ہے، نبی سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ عدالت نبوت سے ختم ہے، نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ صداقت نبوت سے ختم ہے، نبی سے بڑا صادق کوئی نہیں۔ شجاعت نبوت سے ختم ہے، نبی سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ ارے اصحاب نبوت سے ختم ہے، نبوت محمد سے ختم ہے، اس سے بڑا نبی کوئی خاتم النبی کا معنی تو یہ بھی ہے، لیکن یہ معنی نلوتوی سمجھا ہے۔ جو نہیں سمجھے وہ قاسم نلوتوی پر اعتراض کر کے اللہ نے قاسم نلوتوی کے علوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے پیغمبر کے اوصاف ختم ہیں کیا معنی؟ ان سے بڑا اوصاف کا مجمع اور جامع کوئی نہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمام انبیاء صفات کے جامع ہیں، ہمارا پیغمبر صفات کا منبع ہے۔ ان کی حیثیت طلاق کی، ہمارے نبی کی حیثیت
توجہ رکھنا، ہمارے نبی کی حیثیت چشمہ ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل دے گئے، انہوں نے لیا نہیں ہے، دینا اور ہے لینا اور ہے۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے تانا دیا، غلام پہ تو فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا نے کہا تم نے اس غلام کو دیکھے نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں۔ زلیخا نے محل میں دعوت کی، دسترخوان میں پھل سجا دیے، چھریاں اور چاقو رکھ دی، کہا اخرج، ذرا حضور باہر تو تشریف لائیں۔ حضرت یوسف باہر آئے، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، قرآن کہتے ہیں قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدین، مصر کی وہ عورتیں جو یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ بیٹھی، میرے محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ بیٹھتی۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ کیوں؟ یہ جملہ تو حکیم کا جو میں نقل کیا، اگلا جملہ وکیل کا ہے، آپ نہیں سمجھتے۔ جو میرے موضوع کو سمجھتے ہیں میرے لفظ وہ سمجھتے ہیں، جو کبھی کبھی آئے وہ میرے لفظ نہیں سمجھتے۔ یہ جملہ خطیب کا ہے، اور کیوں یہ جملہ وکیل کا ہے؟ وکیل اللہ مضبوط دے تو پھر آدمی جنگ نہیں کبھی آتا، نہیں سمجھتے؟ وکیل کم مضبوط ہو پھر جنگ آدمی کبھی۔ اللہ کے پیغمبر اوصاف کے مرکز ہیں، تو اوصاف میں سے حسن بھی وصف ہے نا، ہمارے نبی وصف حسن کے مرکز ہیں، یہاں سے حسن نکلا ہے، حضرت یوسف کو ملا ہے، یہاں سے حسن حضرت یوسف کو ملا ہے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں ہمارے پیغمبر مرکز حسن ہیں، حضرت یوسف شاخ حسن ہیں۔ آدمی کے جسم میں دل بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، آدمی کے جسم میں دل یہ مرکز بدن ہے، آدمی کے جسم میں انگلیاں یہ شاخ بدن ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت رسول اللہ مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے، دل مرکز بدن ہے، انگلیاں شاخ بدن ہے۔ امی عائشہ فرمانا چاہتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الیدین، جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی مرکز بدن کو کاٹا۔ شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بولیے نا، شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ، اگر مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ یہ شرح آپ نے کبھی سنی؟ میں نے کہا تھا میں دلائل بولاؤں گا جو تم نے نہیں سنے، ابھی تو میں دلائل لاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت صحابہ علیہ بیعت تو میں نے دلائل لانے ہیں، میں بحمداللہ تعالیٰ رب کی ذات سے بھروسہ کرنے کہتا ہوں، میں کہہ دوں گا نہیں ہے، آپ اس کو ہاں نہیں کہہ سکتے، ہاں کہہ دوں گا وہ نہیں بن سکتے۔ میں یوں دعوے نہیں کرتا، تم میرے دعووں کو توڑ کر تو دکھاؤ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے اکابر کی جوتیوں میں بیٹھ کے علم پڑھا ہے، تم نے تو اکابر کو دیکھے نہیں ہے، ہم نے اکابر کی جوتیوں میں بیٹھ کے خیال حاصل کیا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت آدم یہ مرکز جسم انسانی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز اوصاف انسانی ہے۔ پھر مجھے کہنے دے کہ جس طرح ہم آدم کے بیٹے جسم میں ہیں، حضرت محمد کے بیٹے اوصاف میں ہیں، تو بین اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کلمہ پڑھنے والوں میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ابوبکر بھی کلمہ پیغمبر کا پڑھا، مگر پیغمبر کے بدن کا حصہ ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، یہ نبی کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ عثمان بن عفان نے کلمہ پڑھا، یہ نبی کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، یہ نبی کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پیغمبر کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ حسن نے کلمہ پڑھا، نبی کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ نے کلمہ پڑھا، نبی کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ حسین نے کلمہ پڑھا، نبی کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ایک طبقہ پیغمبر کے صحابہ کا ہے، ایک طبقہ
پیغمبر کا روحانی بیٹا ہے، آل بیت وہ تھے جو پیغمبر کے جسمانی بیٹے ہیں، صحابہ نے جو کہ پیغمبر کے روحانی بیٹے تھے، پیغمبر کے وصاحب کے بیٹے تھے۔ وصف محمد کا نام دین محمد ہے، وصاحب پیغمبر کا نام ارے دین پیغمبر ہے۔ پیغمبر کے بیٹے وصاحب میں اصحاب پیغمبر تھے۔ نبی کی تمنا یہ تھی، ایک پیغمبر کی تمنا، رب تو نے دین مجھے دیا، میرے دین کو دنیا میں عام کر دے۔ پیغمبر کی دوسری تمنا، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، رب تو نے مجھے اپنی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم دی ہے، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں برداشت کر گیا، اللہ تو نے مکہ دیا، مجھے نکالا، میں برداشت کر گیا، اللہ مجھے غار میں ڈالا گیا، میں برداشت کر گیا، اللہ میرے خون سے بدن نکلا، میرے بدن سے خون نکلا، میں محمد میرے گلے میں اللہ کپڑے ڈال کے گھسیٹا گیا، مجھ نبی نے گواہ دیا ہے، اللہ میری کمر پہ ان کفر نے اللہ اوجری پھینکی ہے، میری محمد نے گواہ دیا، مجھے مکہ سے نکالا، میں نے گواہ کیا، عثمان میرا دماد تھا، یہ تو مجبور کیا، میں نے گواہ کیا، اللہ سب کچھ دیتا رہا۔ میری تمنا یہ ہے خدیجہ کی صورت میں دولت آئی ہے، میں نے تیرے راستے میں ڈالی، اللہ تو نے بدن دیا، یہ بچ گیا، مجھ محمد کا نہیں چاہتے میرا بدن بھی تیرے راہ میں کٹ جائے، میرا بدن بھی تیری راہ میں، یہ میری تمہیدات ہے، یہ میرا بدن بھی تیری راہ میں۔ نبی کی دو تمنا ہے، پہلی تمنا رب تو نے دین دیا دنیا میں پھیل جائے، دوسری تمنا اللہ تو نے بدن دیا دین کے لیے کٹ جائے۔ تمنا کتنی ہے؟ بولیے کتنی ہے؟ دو تمنا ہے۔ پہلی تمنا اللہ تو نے دین دیا دنیا میں، دوسری تمنا اللہ تو نے جسم دیا دنیا میں میرا دین کے لیے جسم کٹ جائے۔ یہ دونوں تمنا ذہن میں رکھنا۔ پھر پیغمبر نے جو دین پیش کیا ہے، یہ دین لیا صدیق اکبر نے، توجہ رکھنا، یہ دین لیا صحابہ پیغمبر نے، اور اپنے اصحاب پیغمبر کو پھر معیار بنائے ایمان عمل کے لیے۔ ایمان ہو کچھ آیات وہ ہیں جو صراحتاً اپنے آل بیت کا نام لے کر اتاری ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو رب نے اصحاب پیغمبر کا تذکرہ کر کے نازل کی ہے۔ اصحاب پیغمبر کی باری آئی ہے تو رب کے قرآن کے جملے سن، آل بیت کی باری آئی ہے پھر قرآن کے جملے سن۔ اور میں بات کہتا ہوں، آل بیت کو سمجھنے کے لیے بیت کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ آل بیت کو سمجھنے کے لیے بولیے نا، بیت کا معنی، بیت کسے کہتے ہیں؟ جی نا، گھر نہیں، بیت کسے کہتے ہیں؟ بات ہے یبیت و بیتن، بیت عربی میں اس کمرے کو کہتے ہیں جس کمرے میں آدمی رات گزارے۔ توجہ رکھنا، بیت اس کمرے کا نام ہے جس میں آدمی جس کمرے میں رات خود گزارتا ہے، اس کمرے میں آدمی کے ساتھ باپ نہیں ہوتا، باپ کا کمرہ الگ ہے۔ جس کمرے میں رات گزارے بیٹے کا کمرہ الگ ہے، جس کمرے میں رات گزارے بیٹی کا کمرہ الگ ہے، جس کمرے میں رات گزارے ارے بھائی کا کمرہ الگ ہے۔ جب یہ تنہا رات گزارنے کے قابل ہوا ہے، باپ الگ کمرے میں، بیٹی الگ کمرے میں، بھائی الگ کمرے میں، والد الگ کمرے میں، اور کمرے میں رات گزارنے والی آدمی کے ساتھ رفیق سفر، رفیق حیات آدمی کی بیوی ہے۔ پھر مجھے کہنے دینا آل بیت میں اصل بیت کے اندر نبی کے ساتھ ہو یا ولی کے ساتھ ہو، پیغمبر ہو یا امتی ہو، ارے بیت اس کمرے کا نام ہے جس میں تو رات گزارے۔ آل بیت اس شخص کا نام ہے جو تیرے ساتھ کمرے میں رات گزارے۔
کرتے ہو؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے روزے کی وہ مٹی جو پیغمبر کے جذبے عطر کے ساتھ ملی ہے وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ ارے وہ مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے وہ کعبہ سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے وہ کرسی سے اعلیٰ ہے، وہ مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ، وہ مٹی خدیجہ کی پیغمبر کے وجود سے ملی ہے، مٹی سودا کی پیغمبر کے وجود سے ملی ہے، مٹی عائشہ کی پیغمبر کے وجود سے ملی ہے۔ رب کہتے ہیں خدیجہ ہو، رب کہتے ہیں میمونہ ہو، رب کہتے ہیں عائشہ ہو، رب کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ رب نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات کی باری ہے تو رب نے کہا لم یکن لہ کفوا احد، اللہ نفی لایا ہے، وہ احد لایا ہے، افراد متحرات کی باری ہے۔ رب کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد، اپنی ذات کی باری ہے، رب نفی لایا، احد لایا، امہات کی باری ہے، نفی لایا، احد لایا۔ رب نے فرما دیا کائنات میں بچہ وقت نہیں تم جیسی عورت نہیں، مجھ جیسا کائنات میں خدا نہیں تو تم جیسی عورت نہیں۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جس طرح توحید کا باغی کائنات کا بدترین بے ایمان ہے تو پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی بیوی کو بھونکنے والا ایران کا خمینی ہو تب بھی بے ایمان ہے، لاہور کا نجفی ہو تب بھی بے ایمان ہے، چترور کا احمد شریف ہو تب بھی بے ایمان ہے۔ مارت نہ چوری مارت میں نے ایک بات کی ہے، امہات المومنین توجہ ہے، آپ ادھر لے بولو توجہ ہے، لم یکن لہ کفوا احد، یا نساء النبی لستن کأحد، وہاں بھی نفی اور احد ہے، یہاں بھی نفی اور احد ہے۔ اگر اس سے اس کے نہ ماننے والا بڑا بے ایمان ہے تو ان کی توہین کرنے والا بھی بڑا بے ایمان ہے۔ کہتے ہیں جیل سے نکل گیا، میں نے کہا جیل سے نکلا ہمارے سکندے سے تو نہیں نکلا، کیا ہوا جیل سے نکل گیا؟ اگر انگریز کی عدالت سے رہائی پا جائے تو کوئی بات کی بات نہیں ہے، ہمارا آپ کی تب بھی مجرم تھا، آپ بھی مجرم۔ بے شک میں آج کہتا ہوں گجرانوالہ کے چترور گلی کے روحانی بیٹو تم نے اس بات کو تیار کرو، گجرانوالہ میں وہ کیس اگر جیتے گجرانوالہ میں تیار کرو، چتروڑی کو تم لاؤ، اہل سنت کی ترجمانی میں کروں گا۔ لاؤ اس کو، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ دن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ چتروڑی جیل میں نہیں گیا تھا، میں نے چتروڑ گھر میں لا کے چیلنج دیا تھا، آج کی بات نہیں ہے اس وقت کی بات ہے، ہمارا چیلنج اب بھی کام ہے، ہم امی عائشہ کا تحفظ کریں گے جو امی عائشہ پہ بھونکا۔ یہ میرا عنوان نہیں، میں نے اس کتاب پہ تفصیلی آپریشن گجرانوالہ کا دیا ہے، مولانا نیاز زنگی دامت برکاتہ کے مدرسے میں نے کیا، آپ آپریشن سنیں، ابھی تک آپریشن کا جواب نہیں آیا، گالیاں تم دو، میں تمہیں میری گالی کا جواب نہیں دوں گا، تم دلیل دو گے، تمہاری دلیل کا جواب ضرور چاہیے انشاءاللہ۔ توجہ رکھنا، میں کہہ رہا تھا اہل بیت، بات سمجھ آئی؟ اہل بیت، بیت اس کمرے کا نام ہے جس میں رات گزارے، اہل بیت کا معنی ایک کمرے میں رات گزارنے والے۔ علی کا کمرہ الگ ہے، فاطمہ کا الگ ہے، حسن کا الگ ہے، حسین کا الگ ہے، مگر عائشہ کا وہی کمرہ ہے جو پیغمبر کا ہے، اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا آج بھی ہے۔ پھر اہل بیت تو عائشہ ہوئی رضی اللہ عنہ، اہل بیت تو پھر خدیجہ ہوئی نا، اہل بیت تو حفصہ ہوئی نا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں یہ نہیں کہتا علی حسین اہل بیت میں نہیں ہے، اہل بیت میں ہے، مگر پہلے پیغمبر کی بیوی پھر پیغمبر کی بیٹی، پہلے پیغمبر کی بیوی پھر پیغمبر کے بیٹے، پہلے پیغمبر کی بیوی پھر پیغمبر کے داماد ہیں، پہلے پیغمبر کی زوجہ پھر پیغمبر کے نسل ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ یہ تو اہل بیت تھے نا۔ صحابہ، صحابی تو صحبت سے ہے، صحابی کس سے؟ صحبت، توجہ رکھنا، صحابی صحبت سے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما آپس میں اعلان پڑے، میں نے کہا کیا ہوا؟ صحابی تو پھر بھی ہے، نہیں سمجھے صحابی پھر بھی ہے، توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے صحابی ایک ہوتا ہے تابی۔
صحابی اسے کہتے ہیں جسے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت ملی ہو، اور تابعی کے لیے صرف صحابی کی صحبت کافی نہیں ہے، صحبت بھی ہو، اتباع بھی ہو۔ اس لیے ہم حسین کو تابعی کہتے ہیں، حسین کو صحابی کہتے ہیں، یزید کو تابعی نہیں کہتے۔ ہم یزید کو تابعی نہیں کہتے۔ یزید نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کا قاتل بھی ہے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، یزیدی کو سنی بھی نہیں کہتے۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، یزیدی کو ہم دیوبندی بھی نہیں کہتے۔ اگر کوئی دیوبندی ہو کر یزید کی ترجمانی کرے تو سمجھو دیوبندی کے ساتھ میں گھسا ہے، دیوبندی نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو صحابی تو صحبت سے ہے نا، توجہ رکھنا۔ ایک کو پیغمبر کی صحبت ملی ہے، اس نے اصحاب نبوت کو لیا ہے۔ ایک پیغمبر کے جسم کا حصہ ہے، اصحاب نبوت کو لینے والے کو صحابی کہا، اور پیغمبر کے جسم کے حصے کو ہم نے آل بیت کہا۔ باتیں تو دونوں ٹھیک تھی، ایک کام صحابہ نے کیا اور ایک کام آل بیت نے کیا۔ پیغمبر جو دین لے کر آئے تھے وہ دین پیغمبر کی موجودگی میں پھیلانے کے لیے کردار صحابہ نے ادا کیا، اور بزدلی کے ساتھ جرأت کے ساتھ ادا کیا۔ اگر کافر کی زبان چلی ہے، کافر کی زبان چلی ہے، صحابی کی زبان چلی ہے۔ اگر کافر کا ہاتھ چلا ہے، صحابی کا ہاتھ چلا ہے۔ کافر کی زبان چلی ہے تو صحابی کی زبان چلی ہے۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے، صحیح مسلم جلد 200-300 پر روایت موجود ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو سفیان نے پیغمبر کی مذمت میں شعر کہہ دیے۔ حضور میں حسان جواب تم ہو، حسان جواب۔ ادھر کفر کی طرف سے شعر آیا ہے، پیغمبر کے صحابی نے جواب میں شعر پڑھا ہے۔ ابو سفیان مذمت کر رہا تھا، میں وہ شعر نہیں پڑھتا جس شعر میں پیغمبر کی توہین ہو، میں اس کو نقل بھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ میں نقل نہیں کرتا، لیکن جب حسان آئے تو پیغمبر نے فرمایا حسان آج میرا دفاع تم کر۔ حضرت حسان پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدن وطن تقیہ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فإن أبي ووالدي وعزي لعز محمد منكم وفاء، جبائن الأعنة مسجدات على أكتاف الرسل الزماء، تزل ثيابنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا تمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لزراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عادة اللقاء، يلاقي كل يوم من معد حجاب قتال أو سباب أو حجاب، فمن يهجو رسول الله منكم فيمدره وينصره السماء، جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له كفاء۔ ترجمہ کروں یا آگے چلو؟ پھر تھوڑا ٹائم پورا ہو جائے، میں نے کہا تمہارا ٹائم پورا ہو جائے، آگے چلو۔ یہ پیغمبر کے صحابی حسان ہے، کافر کی زبان نے شعر پڑھا ہے، پیغمبر کی مذمت میں صحابی نے شعر پڑھا ہے، پیغمبر کی تعریف رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہیں، غزوہ احد کا میدان سجا ہے، سامنے قریش مکہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے ہیں، ادھر پیغمبر کے صحابہ اٹھے ہیں۔ یہ دین کے پھیلانے کا مسئلہ تھا۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا، فرمایا من یاخذ ھذا السیف، ابو دجانہ کھڑے ہوئے، انا آخذہ یا رسول اللہ، فرمایا میری تلوار کو کون لے گا؟ کہا حضور میں لوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری تلوار حق کون ادا کرے گا؟ کہا جی میں ادا کروں گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار کو ہاتھ میں لیا، اپنے ماتھے میں صرف پٹی کو باندھا، ابو دجانہ اکڑ کر میدان میں نکلے۔ کسی نے کہہ دیا ابو دجانہ اکڑ کے نہ چلو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اکڑ کے چلنا اس وقت ہے جب اپنے ہو، سامنے دشمن ہو، اکڑ کے چلنا عبادت ہے۔
ابو دجانہ پہ چلے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا، ادھر ابو دجانہ کی تلوار چلتی ہے، ادھر ابو دجانہ کی زبان چلتی ہے، فرمایا انا الذی یعادنی خلیلی ونحن بالصف لدى النخیل اللہم طہر فی القیول واضرب بسیف اللہ والرسول۔ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی، بولیے کون ہے پیغمبر کا صحابی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، اور فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل یمشی علی وجہ الارض، اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جو زمین پہ چلتا ہے اور شہید ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَلْحَةَ، وہ میرے طلحہ کو دیکھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے، اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا، فرمایا نحن حماة غالب ومالکی نذب عن رسولنا المبارکی نضرب عنه القوم فی المعارک ضرب سپاہ القوم فی المبارک۔ عجیب جملہ تھا۔ طلحہ نے فرمایا کافرو تم ہمیں جانتے نہیں ہو، میں قبیلہ غالب کا رہنے والا ہوں، ہم پیغمبر کا دفاع کریں گے اور تمہیں یوں ماریں گے جیسے لوگ خارشی اونٹ کو مارا کرتے ہیں، جیسے لوگ خارشی اونٹ کو مارا۔ آپ بھی کسی کو خارش ہو تو پھر صحابہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ توجہ رکھنا، حضرت طلحہ نے تلوار کو لیا، میدان میں نکلے، پیغمبر پہ کافر حملہ ہوئے، حضرت طلحہ پیغمبر کی دھار بن گئے، کفار نے حملہ کیا، طلحہ کا بازو زخمی ہوا، چھلنی ہو گیا، طلحہ واپس آنے لگے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج میرا جی چاہتا ہے میرے صحابی کا بازو میرے لیے چھلنی ہوا، میرا طلحہ آج میدان میں لڑا ہے، لڑنے کا حق ادا کیا، کوئی ہے جو میرے طلحہ کی شان بیان کرے؟ حسان، کوئی ہے میرے طلحہ کی شان بیان کرے؟ حسان کھڑے ہوئے، حسان نے کھڑے ہوئے کہا وطلحة یوم شیب آسا محمد، وطلحة یوم شیب آسا محمد فی ساعت ضاقت علیہ مشقتی یقیہ بکفیہ بماہ واسلمت اشاریہ تحت سیوف وشلتی وکان امام الناس اللہ محمد فاقام الاسلام حتی تخلتی۔ حضرت حسان بیٹھے صدیق کھڑے ہوئے، حسان بیٹھے تو کیوں؟ صحابہ میں صدیق سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو کوئی نہیں سمجھتا، صحابہ میں صدیق سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو صدیق سمجھے۔ آج پیغمبر کی تمنا یہ ہے طلحہ کی شان بیان کی جائے کہ حسان کو، حسان بیٹھے صدیق کھڑے ہوئے فرماتے ہمان نبی الہدا والخیل تتبعہ، ہمان نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوها ما علی الدین صبر علی الطالب ولت حماتهم والناس من بین مہدی و مفتون یا طلحہ بن عبید اللہ قد وجبت لکن فنان وصدقت المہائیم۔ صدیق بیٹھے تو عمر کھڑے ہو، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے کہا ہما نبی الہدا بالسیف منسلطہ لما تولا جمیع الناس والکجب۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، میں ترجمہ نہیں کر رہا، میں نے کہا پھر تمہاری گھڑیوں نے کہا یہ دیر ہوگی۔ حضرت عمر تھے، یہ ابو طلحہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ابو دجانہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ صرف صحابی تھے، میں نے کہا نہیں صحابی بھی تھے، اشراء مبشرہ میں بھی تھے، ایک مقام صحابیت میں عمومی ہر صحابی کا ہے، اشراء مبشرہ 10 کا نام ہے جن کا نام لے کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ صحابی رسول تھے، خبیب پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اٹھاؤ بھائی سونا نہیں، دیکھو اگر کیمرہ میں ادھر کرتے ہیں، سونا نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی سوئے تو آپ کا حق ہے، جگاؤں تو میرا حق ہے، آپ سوئے میں ناراض نہیں ہوتا، میں جگاؤں تو آپ ناراض نہ ہوتا۔ ہماری آپس میں لڑائی تو نہیں ہے نبی، ہم سنی جمع ہے، ہم آپس میں تھوڑا لڑتے ہیں، لڑائی اوروں کو ساتھ، آپس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ میں کبھی ساتھ کہتا ہوں مجمع میں شخص سو جائے جو خطیب کے سونے والے کو ڈانٹے مجھے اس کے علم کی شکایت ہے، نہیں سمجھے؟ ہم تو پیری مریدی بھی کرتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہ فرمایا علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے،
علمی مجلس کی مثال ماں کی بچہ گلی میں کرکٹ کھیلتا ہے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آتا ہے تو سو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ گراؤنڈ میں گلی ڈنڈا کھیلتا ہے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آتا ہے سو جاتا ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا جن کرکٹ کھیل دیا نیندر نہیں ہوتی، میری تھوڑی سی سونا تھی؟ جو خطیب یوں ڈانٹتا ہے سونے والے کو، میں کہتا ہوں چاہے ماں سے بھی کیا گزرا ہے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے علمی مجلس کی حیثیت تو ماں کی گود کی ہے۔ یہ تو میرے شیخ کا متن ہے نا، اس پر میرا حاشیہ سنو۔ متن بڑوں کا ہوتا ہے، چھوٹو حاشیہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ماں اس کو ڈانٹتی تو نہیں ہے، مگر ماں ایک جملہ کہتی ہے، کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا۔ دودھ پی لو پھر سو جانا۔ ہم کہتے ہیں بھی کو سوئے، کسی کو بھی کچھ دودھ پی لو پھر سو جانا۔ علم کی مثال تو دودھ، عالم امثال میں علم کی مثال تو دودھ سے ہے نا۔ دودھ پینے پہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور علم پہ رب زدنی علما، دونوں کی مثال ایک جیسی ہے نا۔ تو اسے کہو بھائی بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جاؤ، اور ہمارا دودھ بھی خالص ہے۔ ہمارا دودھ بھی خالص ہے۔ میں نے کیوں خالص کہا؟ جس نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو، خالص دودھ پیے تو پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب میرے بیان کے بعد میں گڑگڑ ہونا تو سمجھو آج دودھ خالص تھا، جس کو ہضم نہیں ہوگا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہماری دلیل خالص ہوتی ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بیان کر کے چلے گئے تو لوگ باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا باتیں نہیں کر رہے، وہ بتا رہے تھے دودھ خالص نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ دودھ خالص ہو گئے تو گڑگڑ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے جلسوں کے بعد گڑگڑ آشیار بھی ہوتی ہے۔ ہم خالص دودھ بیچتے ہیں، خالص دودھ الحمدللہ۔ ہم دیہاتی ہیں، جب لوگ ہیں، ہمارا دین بھی خالص ہے، ہمارا دودھ بھی خالص ہے، نہ اس میں ملاوٹ ہے نہ اس میں ملاوٹ ہے۔ میں نے کہا نا مشترکہ جلسہ میں ایسا جملہ کوئی نہیں کہتا کہ جو باوجود آپ حضرات میں سے بات کیجیے تداری کے سبب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کو سوئے تو آپ نے کیا گئے ہیں؟ آپ ہی ایک گلاس دودھ پی لو، اور ہم تو گلاس بھی نہیں جگ دیتے ہیں۔ آپ وقت تھوڑا دیتے ہیں پھر جگ مجھ ممکن نہیں ہوتا نا، پھر گلاس ہی چلتے ہیں۔ بات رسم ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، پیغمبر کے صحابی ہیں۔ میں یہ اشار پڑھوں گا، بات کر لمبی ہوگی، چلے میں اشار کرتا ہوں۔ حضور خیبر میں یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی موجودگی میں حضرت عامر صحابی کھڑے ہوئے۔ حضرت عامر فرمانے لگے واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ونحن من فضلك ما استغنينا فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا۔ پیغمبر نے پوچھا یہ آج اشعار کس پہ پڑے ہیں؟ حضرت سلمۃ بن عقبہ نے کہا رضی اللہ عنہ حضور یہ اشعار عامر نے پڑھے ہیں، فرمایا رب نے عامر کے گناہ معاف کر دیے۔ راوی کہتے ہیں جب غزوے میں شعر پڑھے اور پیغمبر کہتے گناہ معاف ہو گئے، یہ دلیل شہادت ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضرت کیا اچھا ہوتا عامر کچھ دن اور زندہ رہتے، ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے۔ حضرت عامر پیغمبر کے ساتھ آگے بڑھے، آگے دشمن خدا یہودیت کا پہلوان مر پایا، وہ کہتے
کہاں تک سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بڑا اپنے شیخ بڑا علی گنج کے سامنے آئے علی فرما رہے اللہ سمت لی امی حیدرہ کئی استراف حجر کئی منظرہ اپنی نسائے کئی سندرہ ارے تیرا نام تو نام ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر شیخ کو کہتے ہیں کرنار پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے کہتے ہیں اللہ سمت لی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام تو شیخ رکھا ہے میں عام شیخ نہیں ہوں کئی استراف حجر کئی منظرہ جنگل کا شیخ ہوں مجھے دیکھ کے دشمن بھوکتا ہے اپنی نسائے کئی سندرہ آج میں تجھے توڑ کے دوں گا علی نے وار کیا دشمن کے تو ٹکڑے ہو گئے علی جیت گیا بڑا بھاڑا ہے پیغمبر کے صحابہ تھے اگر کفر نے شیر پڑا صحابی شیر بچتا ہے اگر کفر تلوار لاتے صحابی تلوار لاتا ہے اگر کفر میدان میں آتے صحابی نمکار کہتے پر مجھے کہنے دینا پیغمبر کی تمنا یہ تھی دنیا میں دین عام ہو جائے اور ذات محمد کا نام دین ہے رب نے دین کو دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ پیغمبر کے صحابہ کو منتخب کر دیا امام اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے عمل اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے پیغمبر نے عمل صحابہ کو دیا ہے رب نے قرآن میں اعلان کیا بھائی آمنوں میں مسلمہ آمن تو مل کو کہتے ہو امام صحابہ والا ہوگا میں قبول کر لوں گا صحابہ والا نہیں ہوگا میرا قبول نہیں کرتا بس سابقون میں افضل ہوگا میرا معاشرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان اللہ صحابہ پیغمبر والا ہوگا قبول کر لوں گا نہیں ہوگا قبول نہیں کروں گا پیغمبر کا صحابی ہے دین دیا خراسان پہنچا ہے صحابی ہے دین دیا جزائر پہنچا ہے صحابی پیغمبر ہے دین دیا افریقہ پہنچا ہے صحابی رسول ہے دین دیا ہے شہر پہنچا ہے صحابی نے دین کو لیا دنیا میں عام کر دیا تمنا نبوت تھی پیغمبر کی تمنا یہ تھی اللہ دین بھی پہلے محمد بھی کٹ جائے دین بھی پہلے محمد بھی کٹ جائے کافر کی تمنا محمد کو کاٹ دیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تمنا میں کٹ جاؤں پیغمبر کی تمنا قتل ہو جاؤں کافر کی تمنا قتل کر دیں اب اللہ اگر پیغمبر کو شہادت نہیں دیتے پیغمبر کی تمنا پوری نہیں ہے اگر پیغمبر قتل ہو جائے تو کافر خوش ہوگا رب نے شہادت بھی دی ہے اور کفر کا محبت بھی کیا ہے نبی پاک مکہ میں تھے کفر جمع ہوا پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے پیغمبر نکل گئے علی کو لٹا کے پیغمبر غار میں ہیں کافر آئے ہیں پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے رب نے جانے بنا کے پیغمبر کو بچایا ہے پیغمبر مدینہ میں آئے ہیں تو حضور نے چٹان گرا کے پیغمبر کو شہید کرنا چاہا رب نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو بچایا ہے پیغمبر ازور اور لگے ہیں کفر نے حملہ کیا پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے رب نے پیغمبر کو محفوظ کیا پیغمبر بدن میں ہیں کفر نے حملہ کیا پیغمبر کی جان لینے کے لیے رب نے محفوظ کر دیا پیغمبر خیبر میں ہے زینب بنت حارث یہودیہ عورت نے پیغمبر کو گوشت میں زہر ملا کے دیا رب نے بچا لیا کافر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو ایک مطلب تو تھا علماء نے بیان کیا کہ اب پیغمبر کی وفات کے وقت قریب آیا پیغمبر تبھی اپنی عمر کے 63 سال پورے کر کے دنیا سے جانے لگے فرمایا خیبر کی اثر زہر کا اثر دوبارہ محفوظ ہو رہا ہے خیبر کی زہر کا اثر دوبارہ اگر خیبر میں چلے جاتے یہودی خوش ہوتے ہم نے مارا ہے رب نے خیبر میں شہادت نہیں دی 63 سال پورے کر کے دی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کو شہادت بھی ملی ہے زہر کا اثر جو ہے یہودی بھی خوش نہیں ہے ہم نے پیغمبر کو شہید کیا یہ تو شہادت ہوتی یہ علماء نے بیان کی ہے ایک دلیل میں دیتا ہوں میں کہتا ہوں پیغمبر کی تمنا یہ تھی اللہ میں قتل ہو جاؤں اللہ میں قتل ہو جاؤں توجہ رکھنا اللہ میں قتل ہو جاؤں حسین پیغمبر کے جسم کا حصہ ہے حسین پیغمبر کے ام فضل زوجہ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھی ہے کہا حضور میں نے خواب دیکھی میں بڑی پریشان ہوں جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا پھر میری گود میں آیا ہے میں بہت پریشان ہوں آپ کے جسم سے ٹکڑا الگ ہوا پھر میری گود میں آیا حضور میں بڑی پریشان ہوں فرمایا تو پریشان نہ ہو میری بیٹی فاطمہ کو رب بیٹا دے گا تیری گود میں کبھی نہیں پائے سبحان اللہ اس کی بات حسین پیدا ہوئے حضرت حسین پیغمبر کے جسم کا توجہ رکھنا میں بات سے بیٹھا ہوں حسین پیغمبر کے جسم کا ٹکڑا اولاد کٹ جائے گویا باپ کٹا ہے اولاد کا جسم نبی کا جسم والد کا جسم ہے پیغمبر کی تمنا یہ تھی اللہ دنیا میں قتل ہو جاؤں
پیغمبر قتل ہوتے، کافر کہتے ہم نے قتل کیا، رب نے پیغمبر کو محفوظ کیا، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کے بیٹے حسین کو رب نے شہادت کے موت دی ہے۔ پیغمبر کی ایک تمنا میرا دین دنیا میں پھیلے، یہ تمنا اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، میرا وطن کٹ جائے، یہ تمنا اہل بیت نے پوری کی۔ نعرہ تکبیر، ایمان صحابہ، ایمان صحابہ، اقدار صحابہ، استحکام صحابہ۔ پیغمبر کی تمنا دین دنیا میں پھیلے، یہ تمنا کس نے پوری کی؟ اصحاب پیغمبر نے۔ اور میرا جسم کٹ جائے، یہ تمنا کس نے پوری کی؟ آل پیغمبر نے۔ ایک تمنا اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، ایک تمنا آل پیغمبر نے پوری کی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں آخری بات کے لگوں، آل پیغمبر نے اپنے جسم کو قتل کروا کے پیغمبر کی تمنا پوری کی ہے۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دے، ہم نے پیغمبر کو بھی مقتول مانا ہے، ہم نے پیغمبر کے اہل بیت کو بھی مقتول مانا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر کا جسم کٹا نہیں ہے، پیغمبر کا جسم زہر کے اثر سے وفات پا گیا ہے، پیغمبر کی اولاد کٹی ہے، پیغمبر کا بدن چونکہ کٹا نہیں ہے، ارے زہر کے اثر سے دنیا سے کیا ہے؟ حکیم محمد خالی نے لکھا پیغمبر مقتول زندہ ہے، ارے صحابی مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، پیغمبر مقتول زندہ ہے، ارے پیغمبر مقتول فی سبیل اللہ ہے، مقتول فی سبیل اللہ، ارے یہ بھی زندہ ہے، مقتول فی اللہ یہ بھی زندہ ہے۔ اصحاب پیغمبر نے دنیا میں دین کو عام کر کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہے، ارے پیغمبر نے جسم کٹوا کے پیغمبر کی تمنا کو پورا کر دیا۔ ہم نے صحابہ پیغمبر کو مانا، ایمان ہے، ارے پیغمبر کو مانا، ایمان ہے۔ اللہ ہم سے دین کو پھیلانے کی سنت ادا کر کے اصحاب پیغمبر کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق کر دے۔ اللہ ہمارے جسم کو کٹوا کے ارے پیغمبر نے جس تمنا کو پورا کیا، وہ تمنا پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تمہیں بھی توفیق دے۔